تو محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ خدا بند عالم کی ذات اس آیت کے اندر رمضان المبارک کا تعارف کروا رہی ہے۔ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید روزہ رکھنا، شاید روزے کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے۔ نہیں، روزہ واجب ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، یہ رکھنا ہے صورت میں لازم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام۔ اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے، رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے، رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، رمضان المبارک کا جو تقدس ہے، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کے ایک ظرف کو پاکیزہ کرنے کے لیے روزہ قرار دیا ہے کہ جب پوری دنیا، پوری امت مسلمہ اس ماہ کے اندر روزے کی حالت میں ہوگی، خود اللہ کے رسول بھی روزہ کی حالت میں ہوں گے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی یہ ایک تتمہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے کس کا؟ نزول قرآن کا، کہ جب پوری دنیا، پورا عالم اسلام، پوری کائنات روزہ رکھ رہی ہے، اگر اللہ کے رسول بھی روزہ کی حالت میں ہیں، تو تب خدا بند عالم نے اللہ کے رسول پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ فضیلت ہے قرآن کی۔ خدا بند عالم کے ساتھ اس مہینے کا جو تعارف، رمضان کا جو تعارف خدا بند عالم کے ساتھ کروا رہی ہے، وہ قرآن کے نزول کے ساتھ کروا رہی ہے۔ کہا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی فیہ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو اہمیت ہے، وہ خود روزے سے بڑھ کر ہے، وہ روزہ سے زیادہ ہے۔ اچھا، پھر قرآن کا خود اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر پھر قرآن کا تعارف کروایا، پہلے رمضان کا تعارف کروایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ والبینات، اور کیا ہے؟ اس قرآن کے اندر روشن دلیلیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں۔ کیا ہے قرآن کے اندر؟ روشن دلیلیں اور روشن نشانیاں ہیں۔ اور کیا ہے؟ والفرقان، اور قرآن یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق سکھاتا ہے، جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جو انسان کو بتاتا ہے کہ اچھی شے کیا ہے اور بری شے کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیات ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کی خصوصیات۔ جب یہ سارا کچھ اللہ نے وہ بیان کر دیا، خدا بند عالم کی ذات نے یہ تعارف کروا دیا کہ رمضان کیا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کیا ہے کہ جس کے اندر جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ حق
کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے پھر کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ گویا کہ اس مہینہ کے اندر روزہ کے ذریعے سے خدا نے عالم کی ذات انسان کو کسی ایک مقصد اور ہدف تک پہنچانا چاہتی ہے۔ ایک بہت عظیم مقصد ہے، ایک بہت عظیم ہدف ہے جس تک خدا نے عالم کی ذات اس انسان کو پہنچانا چاہتی ہے۔ دیکھیں کہ جب انسان روزہ کے حالت میں ہوتا ہے تو انسان بہت سی چیزیں جو خدا نے عالم کی طرف سے حلال تھی، جائز تھی، لیکن اللہ نے روزہ کے عالم میں ان چیزوں کو انسان کے اوپر ایک وقت کے لیے ناجائز قرار دے دی۔ یعنی خدا نے عالم کی ذات وہ چیزیں ناجائز کر کے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اے انسان، تو 11 مہینے اپنی زندگی، اپنے پیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جو چیز تمہیں پسند ہوتی ہے، جو ذائقے تمہیں پسند ہوتے ہیں، وہ آپ طرح طرح کے ذائقے استعمال کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ بدن کی تقویت ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، یہ بدن، یہ غذا ہے، خوراک ہے، کس کی؟ بدن کی۔ کس کی غذا ہے؟ بدن کی غذا ہے۔ اس سے انسان کی بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان صحیح و سالم رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ خداوند عالم کی ذات اے انسان تجھے پیغام دینا چاہتی ہے کہ تو 11 مہینے غذا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، مختلف طرح طرح کے مشروبات پیتا ہے، اور یہ تیرے بدن کی غذا ہے، جبکہ تیرے بدن کی حیثیت یہ ہے کہ جب تیرا سانس نکل جائے گا، جب تیری روح نکل جائے گی، جس بدن کی تو اتنی کیئر کرتا ہے، جس بدن کی تو اتنی حفاظت کرتا ہے، اس روح کے نکلنے کے بعد تیرا بدن مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک اعلیٰ مقصد، ایک عظیم مقصد، وہ کیا ہے؟ انسان کی روح ہے، انسان کی معنویت ہے۔ ہم بدن کی غذا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن روح کی غذا کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ روح کی غذا کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وہ روح جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلی جائے گی، وہ روح جس کو موت نہیں ہے، اگر وہ روح آپ کے اندر موجود ہے تو آپ زندہ ہیں، وہ روح آپ کے بدن سے نکل جائے گی تو وہ عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ اے میرے دوست، اس روح کی غذا، اس روح کی بڑھوتری کے لیے، اس روح کی نشو و نما کے لیے تجھے غذا کی ضرورت ہے۔ اور وہ خدا رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے اندر تیرے اور میرے روح کی غذا کا اتنا بڑا اہتمام کیا ہے جس کے بارے میں آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ دنیاوی ہے۔ ہم دنیاوی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں اور وہی ہمیں پسند ہے۔ لیکن اگر آیات اور روایات، اگر انسان کی عقل، یہ تینوں چیزیں مل جائیں، مل کر اگر پرکھیں تو بدن کی نسبت، ہمارے وجود کی نسبت، ہماری جو روح ہے، ہماری جو معنوی غذا ہے وہ بہت ہے ضروری، اور روح بڑی طاقتور ہے۔ اور پھر خداوند عالم نے اس ماہ مقدس کے اندر تیرے اور میرے نفس کی تربیت کے لیے، تیرے اور میری روح کی تربیت کے لیے اللہ نے وہ چیزیں جو جائز تھی، جو حلال تھی، ان کو ہمارے اوپر ناجائز قرار دے کر، روزے کے عالم میں حرام قرار دے کر اللہ ہماری روحانی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ان چیزوں پہ پابندی لگا کر خدا رب عالم کی ذات انسان کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ تو 11 مہینے اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اس ایک مہینے کے اندر میں نہیں چاہتا کہ تیری سوچ اپنے پیٹ کی طرف جائے، بلکہ تیری ساری کی ساری توجہ تیری معنویت اور تیرے روح کی طرف ہونی چاہیے۔
آپ اگلے مہینے کے اندر قدم رکھیں، تیرے نفس کی اتنی تربیت ہو چکی ہو، تیرا نفس اتنا قوی ہو چکا ہو، تیری معنویت اتنی مضبوط ہو چکی ہو کہ ان 30 مہینے کے اندر اللہ نے حلال چیزیں ظاہری طور پر ایک محدود مدت کے لیے جائز اور حلال چیزیں جب ہمارے اوپر حرام قرار دی ہیں، تاکہ انسان اس بات کو سوچ لے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو، اللہ نے حلال چیزوں کے اوپر بھی تیرا کنٹرول دے دیا، تو جب آپ اس مہینے کے اندر قدم رکھیں گے تو حرام چیزوں کے اوپر تیرا اس سے بڑھ کے کنٹرول ہے۔ جو خدا بندی علم کی ذات اس مہینے کے اندر حلال چیزیں حرام قرار دے دیتی ہے، تو خدا بندی علم کی ذات باقی مہینوں میں وہ حرام چیزیں کیسے انسان کے لیے وہ جائز قرار دے گی؟ تو لہذا تیرے اور میرے نفس کو خدا بندی علم کی ذات اس ماہ مقدس کے اندر کمی کرنا چاہتی، اور پھر تیرے اور میرے نفس کی تربیت کے لیے اللہ کی ذات نے اتنا اہتمام کیا ہے جس کے بارے میں آپ اور ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ماہ مقدس کی فضیلت روزے کی وجہ سے نہیں ہے، ماہ مقدس کی فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور اللہ نے اسی ماہ مقدس کے اندر وہ اللہ کے رسول کا خطبہ شعبانیہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو باقی مہینوں میں ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ باقی مہینوں میں ایک ختم قرآن کے برابر ثواب، دیکھیں باقی مہینوں میں آپ ایک ختم کریں گے اتنا ثواب، رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کریں گے ایک ختم قرآن کے برابر ثواب۔ اتنا تیرے اور میری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اس اعلان کو سن کر انسانیت جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کی طرف آ جائے، وہ اس الہی اللہ نے جو اہتمام کیا ہے، جو الہی دعوت اللہ تعالیٰ نے کیا، اس دعوت کی طرف آ جائے۔ پھر اسی خطبہ شعبانیہ کے اندر یہ نمازیں، اس کا ذکر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک واجب نماز ادا کرے، ایک واجب نماز، اگر کوئی انسان ایک واجب نماز ادا کرتا ہے باقی مہینوں میں تو اسے ایک واجب نماز کا اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان ایک واجب نماز اگر رمضان المبارک کے اندر ادا کرے گا تو اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 70 نمازوں کے برابر۔ یہ تیرے اور میرے نفس کی تربیت کے لیے یہ خدا بندی عالم کا اعلان عام ہے کہ کون ہے جو میرے در پہ آتا ہے، میں تو ان کے لیے اتنا قریب ہوں، میں تو ان کے لیے اتنا ستار العیوب ہوں، میں تو ان کے لیے اتنا غفور الرحیم ہوں۔ اچھا پھر نفل آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت، وہ جو نفل آپ پڑھتے ہیں آپ باقی دنوں میں 2 رکعت پڑھیں گے تو اسی 2 رکعت کا ثواب ہوگا، صرف 2 رکعت کا اجر۔ خطبہ شعبانیہ کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو خدا بند عالم اسے جہنم سے رہائی کی سند عطا کرے گا، جہنم سے رہائی کی سند عطا کرے گا۔ کس کے بدلے میں؟ 2 رکعت کے بدلے میں۔ اچھا پھر اسی خطبہ کے اندر ایک اور بھی ہے، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دینے کا کتنا اجر ہے؟ اللہ کے رسول خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں یعنی اگر آپ صدقہ دینا باقی مہینوں میں رمضان المبارک سے ہٹ کے باقی مہینوں کے اندر تو بس جتنا صدقہ دیں گے جو صدقے کی نیکی بیان کی گئی ہے اتنا ہی ملے گا آپ کو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی انسان صدقہ دے، کوئی انسان صدقہ دے تو یہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ سارے اہتمام
تیرے اور میرے نفس کی غذا ہے، تیرے اور میرے روح کی غذا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا اجر اللہ کے رسول نے بیان کیا عبادات کے اندر، شاید ہی کوئی بدبخت انسان ہوگا جو اس اجر کو نہ حاصل کر سکے، شاید ہی۔ اور پھر قرآن مجید کہ جہاں آیت پڑھنی ہے، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ درجہ اس کا ہے کہ جو قرآن مجید کو سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ پڑھے، جو قرآن مجید کو سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ، معرفت ذرا آپ کو تصور کریں کہ قرآن مجید جب ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھنے کا ثواب ہے، عربی پڑھنے کا اجر ہے، لیکن جب آپ عربی کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن مجید کی معرفت، قرآن مجید کی سمجھ آپ کو تب آئے گی۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، معصومین فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے 3 درجے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ سب سے کم درجہ اور ضعیف درجہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دوسرا درجہ جو قرآن مجید کو عربی کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ دوسرے درجہ ہے، یعنی پہلے درجے سے یہ بلند درجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا درجہ اور کامل درجہ اور آخری درجہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کو معرفت کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والوں کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کیا قرآن مجید پڑھنے والوں کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہمیں عربی سے نکلنا ہے۔ قرآن مجید واقعاً ویسے ہدایت ہے، واقعاً ویسے رحمت ہے، واقعاً ویسے نجات ہے۔ عربی بھی پڑھے اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو آپ ایک آیت عربی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک آیت میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس ترجمہ پڑھنے پر بھی ایک آیت کا ثواب ملے گا، ایک ختم قرآن کا ثواب، یعنی ایک اردو والی۔ تو لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر لاگو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آئیں تو صحیح قرآن کی طرف دیکھیں، اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کا کائنات کے اندر اس کے مقابل کوئی اور کتاب نہیں ہے، کائنات کے اندر قرآن کے مقابل کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ لاؤ کوئی اور کتاب دکھائیں قرآن کے علاوہ کہ جس کا پڑھنا ثواب ہو، جس کا دیکھنا ثواب ہو، جس کا سننا ثواب ہو۔ یہ ساری اگر فضیلتیں پائی جاتی ہیں تو یہ قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے اور جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کے مقابل کوئی کتاب دکھاؤ بھائی۔ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی اہمیت اور فضیلت بھی کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کو یہ آیا تھا ہدی للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور شنیہ کی قسمت کے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مردوں کے لیے ہے۔ ہاں مردوں کے لیے بھی ہے، مرحومین کے لیے پڑھیں ان کو بھی بخشیں، ان کے لیے بھی ہے، لیکن مردوں کی نسبت زیادہ زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، مرحومین کی نسبت زیادہ ان کے لیے یہ باعث نجات اور باعث ہدایت ہے جو زندہ ہیں، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بھائی مرحومین کو بھی بخشنا ہے، ان کے لیے بھی پڑھنا ہے، ان کو بھی پڑھانا ہے، ان کا بھی ثواب اور اجر عطا کرنا ہے۔ جہاں ہم ان کو کرتے ہیں نا، وہاں اپنے لیے بھی قرآن کو پڑھیں، ان کی نسبت اپنے لیے قرآن مجید کی زیادہ ضرورت ہے جو زندہ ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان زندہ ہو نا اور غریب ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک انسان زندہ ہے اور غریب ہے تو کوئی بھی انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہ مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، غریب چلو ان کو
کفن لے کر دیتے ہیں، ان کا یہ اہتمام کر دیتے ہیں، ان کا یہ اہتمام۔ دوستو جب وہ بیماری میں مثلا تڑپ تڑپ کے مر گئی تو وہ جس وقت اس کی مدد کرنے کا وقت تھا، جب وہ زندہ تھا، جب اس کی مدد کی زیادہ ضرورت تھی، اس وقت ہم نے اس کی مدد پوری نہ کی۔ جب وہ مر گیا ہے تو مرد اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہماری مثال میں قرآن کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جب مر جاتے ہیں نا تو مرتے ہوئے وہ مرحوم یاد آتے ہیں، قرآن پڑھا کر ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زندہ ہوتے ہیں تو قرآن کے قریب کوئی نہیں ہوتا۔ جب زندہ ہوتے ہیں، جب ضرورت ہے، جو اللہ نے زندوں کے لیے آئین بھیجا ہے، جو زندوں کے لیے قانون بھیجا ہے، تو یہ آئین اور قانون قرآن مجید جو ہے یہ زندوں کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یہ مرحومین کے لیے، صرف بخشش کے لیے ہے، ان کی ہدایت کے لیے نہیں۔ ہدایت زندوں کی ہوتی ہے۔ ہدایت کس کی ہوتی ہے؟ زندوں کی۔ تو دوستو بہت مظلوم کتاب ہے قرآن مجید، بہت مظلوم ہے۔ میرے سامنے جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہر انسان اپنے گریبان کو جان کے دیکھیں اللہ نے کتنا اہتمام کیا کہ ایک آیت کا ثواب، ایک آیت پڑھنے پر ایک ختم قرآن مجید کا ثواب۔ اس سے بڑھ کر کیا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن اگر کوئی یہ بھی نہ کما سکے تو پھر ہے اس انسان پر، پھر انسان پہ افسوس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عربی نہیں پڑھ سکتا تو ترجمہ پڑھے، عربی نہیں پڑھ سکتا تو ترجمہ، جتنا وہ عربی آیت کے پڑھنے کا اجر ہے اتنا ہی وہ اردو والی آیت کے پڑھنے کا اجر ہے۔ اس ماہ سیام کے جو باقی دن ہیں اور ان دنوں کے اندر کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ جتنا زیادہ متمسک ہو سکیں۔ دیکھیں جی اللہ کے رسول نے بڑی مشہور حدیث ہے، ماشاءاللہ سارے اہل علم بیٹھے ہیں، سارے جاننے والے بیٹھے ہیں، میری نسبت آپ زیادہ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ کون کون سی؟ ہاں جی، قرآن اور اہل بیت۔ جو ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا تو وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ۔ پھر کیا خیال ہے کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھے گئے، یہ جو قرآن مجید نہیں پڑھتے، یا جن کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، کیا خیال ہے وہ کامیاب ہے؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے ضمن میں کیا وہ کامیاب ہے؟ دیکھیں اہل بیت کی زندگیاں تو یہ ہیں کہ اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے۔ پتہ نہیں ہم کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن، ہمارا دامن قرآن سے کھاتی ہے۔ اے دوستو یہ لمحہ فکری ہے، اے عزیزو، اے نوجوانوں، یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے۔ یہ باقی یہاں جو رہ گیا رمضان المبارک ہے، پتہ نہیں اگلے سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ کیا کہتا ہے، تاکہ ہماری ہدایت اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ نماز کے بعد یعنی نماز عصر سے پہلے یہ حاجی تصور مہدی خان صاحب یہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات انشاءاللہ آپ سن کے جائیں گے۔ اور دوسری اپیل کہ میں ہر جمعہ پہ یہ اپیل کرتا ہوں